سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق یہ ایک خط تھا جس کی مخالفت پر شہر مشرق علامہ محمد اقبال کے خلاف جھوٹے الزامات کی بھرمار کر دی گئی۔ ایک صدی گزرنے کے بعد علامہ اقبال کے موقف کی تائید برطانوی پارلیمنٹ کے بہت سے ارکان بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہی خط تھا جس کے خلاف بے چینی نے اقبال کے اس مشہور شعر کو جنم دیا: اے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، اسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ یہ خط برطانیہ کے وزیر خارجہ لارڈ بلفور نے ایک صہیونی لیڈر لارڈ روتھ چائلڈ کو 1917 میں لکھا، جسے اعلان بلفور بھی کہا جاتا ہے۔ اس خط میں برطانوی وزیر خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اعلان بلفور کے خلاف سیاسی طور پر سرگرم ہو گئے تھے۔ 1919 میں امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں برطانوی سرکار کے قتل عام کے بعد پورے ہندوستان میں خوف کی فضا قائم تھی، لیکن علامہ محمد اقبال نے خوف و دہشت کے اس ماحول میں لاہور کے باغ بیرون موچی گیٹ میں دسمبر 1919 میں ایک جلسہ منعقد کیا اور اعلان بلفور کے خلاف قرارداد منظور کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ برطانوی حکومت تقسیم فلسطین کا اعلان واپس لے۔ اس دوران 1923 میں برطانوی حکومت نے علامہ اقبال کو ان کی کتاب اسرار خودی کی وجہ سے سر کا خطاب دیا۔ اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر نکلس نے کیا اور اسے انگریزی ترجمے کے باعث شہر مشرق کے لیے سر کے خطاب کا فیصلہ ہوا۔ کئی ماہرین اقبالیات کا خیال ہے کہ علامہ اقبال ماضی میں اس قسم کے سرکاری اعزازات وصول کرنے سے انکار کر چکے تھے، لیکن سر کا خطاب قبول کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ برطانوی حکومت کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ حکومت کی پالیسیوں کے ناقد ضرور ہیں لیکن کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، لہذا ان کے سیاسی خیالات پر بھی توجہ دی جائے۔ سر کا خطاب لینے کے بعد بھی علامہ اقبال نے اعلان بلفور کی مخالفت جاری رکھی اور لیگ آف نیشنز کو کفن چوروں کی انجمن قرار دے دیا۔ اس زمانے میں لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں تھا۔ اقبال نے ضرب کلیم میں شامل اپنی نظم فلسطینی عرب میں کہا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ اور جاں پنجہ یہود میں ہے۔ 1929 میں علامہ محمد اقبال نے باغ برون موچی گیٹ لاہور میں ایک اور جلسے کی صدارت کی اور اعلان بلفور کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ 1931 میں علامہ اقبال نے مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی کی دعوت پر بیت المقدس میں فلسطین کانفرنس میں شرکت کی۔ یہاں ایک تقریر میں علامہ اقبال نے کہا کہ انہیں مسلمانوں کے دشمنوں سے زیادہ خطرہ نہیں، لیکن کچھ مسلمانوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ علامہ اقبال کی تقریر انگریزی میں تھی اور عبد الرحمن عزیم ان کی تقریر کا عربی ترجمہ کر رہے تھے۔ اس کانفرنس میں شرکت کے بعد وہ کچھ عرب ممالک کی حکومتوں پر تنقید کرنا شروع ہو گئے۔ ایک جگہ فرمایا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ فرات۔ علامہ اقبال نے اپنی وفات تک تقسیم فلسطین اور اعلان بلفور کی مخالفت جاری رکھی، جس کے نتیجے میں انگریزوں کے وفادار ان پر جھوٹے الزامات لگاتے رہے، لیکن اقبال کا موقف مزید سخت ہوتا گیا۔ فرمایا، زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر، یہ فرنگی مدنیت کے جو ہیں خود لبے گور، آج جس تہران پر امریکہ اور اسرائیل بمباری کر رہے ہیں۔ اقبال کے کلام میں اس تہران کو طہران لکھا گیا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ علامہ اقبال نے لیگ آف نیشن کو کفر چوروں کے انجمن قرار دیا تھا۔ 1947 میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ اقوام متحدہ نے لے لی۔ اس اقوام متحدہ کے ذریعے اعلان بلفور پر عمل درآمد کرایا گیا اور 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ جب اسرائیل قائم ہوا تو علامہ اقبال زندہ نہیں تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اقبال کی سوچ کے عین مطابق
اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اعلان بلفور کو 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا اور آج برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم اعلان بلفور اور اسرائیل کے قیام پر معافی مانگے، کیونکہ اس معاملے میں برطانیہ کے کردار نے دنیا کو امن نہیں بلکہ صرف جنگیں دی ہیں۔ چند دن پہلے مخالف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے برطانوی پارلیمنٹ کے 45 ارکان نے وزیر اعظم کو لکھے جانے والے ایک خط میں مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں صرف اپنے ماضی کی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرنا بلکہ اپنے کردار کا جائزہ بھی لینا ہے اور تاریخ کو درست کرنے کے لیے اعلان بلفور پر معافی مانگنی چاہیے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے مزید ارکان اس خط کی حمایت کرنے والے ہیں اور اس قرارداد کی صورت میں ایوان سے منظور کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ قرارداد منظور ہو یا نہ ہو، لیکن 45 ارکان پارلیمنٹ کے خط نے علامہ اقبال اور قائد-اعظم کے موقف کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ ایک بھارتی مصنف تارا چرن رستونگی نے علامہ اقبال کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی جس میں ان کی کردار کشی کے لیے من گھڑت قصے کہانیاں شامل کیے گئے اور کہا گیا کہ اقبال تو کشمیری النسل بھی نہیں تھے۔ تارا چرن رستونگی جیسے بادیانت تاریخ دانوں کے دل میں اقبال کی فکر ہمیشہ ایک کانٹا بن کر چبھتی رہے گی، کیونکہ یہ سامراجی گماشتے اپنی تمام تر کوشش کے باوجود فکر اقبال کو منضبط نہیں کر سکتے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ فکر اقبال کی سچائی پہلے سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ وہ لیگ آف نیشن جیسے آج اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، جسے اقبال جمعیت اقوام کے نام سے پکارتے تھے۔ اقبال نے جمعیت اقوام کو کسی کی داستہ قرار دیتے ہوئے کہا، ممکن ہے کہ یہ داستہ پیرک افرنگ ابلیس کے تویز سے کچھ روز سنبھل جائے۔ یہ اقوام متحدہ تو آج کسی کی داستہ بھی نہیں رہی، کیونکہ دور جدید کے ابلیس اس کی کسی فیصلے اور قرارداد کو نہیں مانتے۔ کسے معلوم تھا کہ جس تہران کو علامہ اقبال عالم مشرق کا جنیوا بنانا چاہتے تھے، وہ 2026 میں اپنے عہد کے ابلیسوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور دنیا بھر کے مسلمان اپنے تمام تر اختلافات کو بھول کر تہران کی کامیابی اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ ابلیس کے تویز سے شاید اسرائیل کچھ دن اور سنبھل جائے، لیکن اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جو جنگ شروع کی ہے، اس جنگ کی اصل وجہ 1917 میں لارڈ بلفور کی طرف سے لکھا جانے والا ایک خط ہے جسے علامہ اقبال نے مسترد کر دیا تھا۔ 2026 میں اس خط کو برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان بھی مسترد کر رہے ہیں، لہذا مسلم دنیا کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ آج کہ کسی ابلیس کے تویز پر تکیہ کرنے کے بجائے فکر اقبال سے رجوع کریں، جو 1 صدی بعد بھی تاریخ کی درست سمت پر کھڑی نظر آئے گی۔